یہ جو آیات قرآن کریم کی میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بھائی ادھر سے آواز آ رہی ہے، ادھر سے چپ کرو، سیدھے ہاتھ کی جانب سے خاموش ہو جائیں بھائی، یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں خاموش ہو جائیں، اور ادھر سے الٹے ہاتھ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، خاموش ہو جائیں۔ تھوڑی سی دیر کے لیے بات سنیں، قیمتی باتیں سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ قرآن کریم نازل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ آپ پر اس کتاب کو نازل کیا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے، تاریکیوں سے نکال دے، إِلَى النُّورِ، روشنی کی طرف آپ ان کو لے کر کے آ جائیں۔ آج ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، روشنی کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ماحول کس حد تک خراب ہو چکا ہے اور عقائد پر ہمارے کس طرح سے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اور کفر کی طرف آج مسلمان کس انداز سے کھینچا جا رہا ہے، یہ کہنے کے لیے بڑی کوشش اور جد و جہد کرنی پڑتی ہے کہ 100% کوئی اسلام پر قائم ہو۔ اگر چلاک لے کر کے ایسی شخصیت کو تلاش کیا جائے تو تلاش بسیار کے بعد بھی ایسی ہستی ہمیں نصیب نہ ہو جو 100% قرآن اور احادیث کی روشنی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ چاہے آپ بات کریں یا نہ کریں، جو مجھے کہنا ہے وہ میں کہہ کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے کہ آپ کو سننا ہے توجہ کے ساتھ، یہ نہیں سننا ہے۔ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمایا۔ آگے جو میں نے خطبے میں حدیث پڑھی ہے، اس میں پہلی حدیث کا ترجمہ یہ ہے، کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی ساری اولاد گناہگار ہیں، غلطی کرنے والے ہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہترین گناہگار، غلطی کرنے والے وہ ہیں جو گناہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلبی کر لیتے ہیں، اور گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کر کے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ دوسری حدیث جو میں نے خطبے میں تلاوت کی، جس کو میں نے پڑھا ہے، اس کا ترجمہ ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا، اسی کے اندر گناہوں سے توبہ کرنے والی ایسے ہے کہ جیسے اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم میں سے کون کہہ سکتا ہے کہ ہم گناہگار نہیں؟ دنیا کے کسی نہ کسی احاطے میں، کسی نہ کسی موڑ پر زندگی میں ہم سے کوئی نہ کوئی خطا سرزد ہوئی ہے، کبھی بھول چوک سے ہوئی ہے اور کبھی جان بوجھ کر کے کی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس پر معافی نہ مانگی تو یقیناً ہم بہت بڑے خسارے میں ہیں اور نقصان والے ہیں۔ کون کون سی خطائیں کی ہیں، ان کو گنانا اور شمار کرنا تو بہت مشکل ہے۔ کس کس خطا پر، کس کس زخم پر مرہم لگایا جائے؟ زندگی کا ہر حصہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے، نہ ہمارا ظاہر پاک ہے، نہ ہمارا باطن پاک ہے، نہ ہماری تنہائیاں پاک ہیں، نہ ہماری جلوتیں پاک ہیں، نہ ہماری خلوتیں پاک ہیں۔ عبادات میں ریاکاری، تلاوت میں ریاکاری، حج عمرے کی عبادات میں ریاکاری، زندگی کے ہر موڑ پر ہم نے گناہوں سے اپنے تھیلوں کو بھر رکھا ہے، اپنے نامہ اعمال کو کالا کر رکھا ہے۔ کون کون سے گناہ پر ہم، کون کون سے زخم پر مرہم لگائے، کس کس گناہ کو شمار کرائے؟ اتنی خطائیں ہیں، اتنی خطائیں ہیں، لیکن وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ غفار الذنوب ہے، جو ہم پر رحم کر رہا ہے اور ہمارے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہے، لوگوں کے سامنے ہمارے عیبوں کو ظاہر نہیں کرتا۔ نہ جوان محفوظ ہیں، نہ بڑے محفوظ ہیں، نہ بچے محفوظ ہیں، نہ مستورات محفوظ ہیں، نہ جوان بچیاں محفوظ ہیں۔ آنکھوں کی برائیاں،
سے برا بول کر کے منہ کی برائیاں اور ہاتھوں کی برائیاں، پیروں کو غلط طرف اٹھا کر کے پیروں کی برائیاں، وہ آلات جن سے آدمی علم حاصل کرتا ہے، علم ایک روشنی ہے جس سے اس نور کو حاصل کرتا ہے، اس نور کی طلب کو اپنے سینے کے اندر پیدا کرتا ہے، وہ حواس خمسہ ہم سب کے غلیظ ہو چکے ہیں، ناپاک ہو چکے ہیں۔ اس لیے دینی بات سن کر کے پلہ جھاڑ کر کے ہم چلے جاتے ہیں، کسی سنانے والے کی باتوں کا ہمارے دل پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ سارے کے سارے حواس ہمارے بگڑ چکے ہیں۔ جب دل مر جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، سیاہ پڑ جاتا ہے، جب دل پتھر ہو جاتا ہے، آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیجئے، کتنی حیا کی باتیں بتلا دیجئے، کتنی شرم کی باتیں بتلا دیجئے، کتنا ہی دین سنا دیجئے، کتنا ہی شریعت اس کے سامنے رکھ دیجئے، لیکن اس کے اوپر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کا دل تو سیاہ پتھر ہو چکا ہے، سخت پتھر ہو چکا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، حضرت امام احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ ویسے تو کسی کے یہاں بیاہ شادیوں میں شرکت نہیں کرتے تھے، میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کوشش کر رہا ہوں کہ جو آج ہمارا عقیدہ بن گیا ہے، جو آج ہماری زبانوں سے غلط غلط باتیں بیان کرنا ہم نے شروع کر دیا ہے، ان کا کسی حد تک سدھار ہو سکے اور کسی حد تک ان میں ہم اصلاح پیدا کر سکے۔ امام احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ کسی کی بیاہ شادی میں شرکت نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ اتنی رسومات ہیں، اتنی بدعات ہیں آج کل ہمارے گھروں میں، بیاہ شادیوں میں، اور خاص طور سے اسلام کے ماننے والوں کے گھروں میں، جنہوں نے کلمہ توحید کو پڑھا، ایمان کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اختیار کیا، جنہوں نے آپ سے محبت کا دم بھرا، جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا، قرآن کی تلاوت کی، اور جنہوں نے نمازوں کو مصلی پر کھڑے ہو کر کے آباد کیا، آج ایسے گھروں سے رسومات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جو جنم لے رہا ہے، اور بدعات اور فتنے اس طرح کے گھروں سے آج جنم لے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کو ہم نے ہلکا سمجھ لیا، اور قرآن و حدیث کی ہمارے دلوں میں کوئی عظمت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ کون کون سی رسومات پر توجہ دلائی جائے؟ جہاں لڑکی کی تاریخ فکس ہوتی ہے نکاح کی، بس اس کے بعد پھر ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے، کئی دن پہلوں سے گھروں میں ڈھول ڈھپاکے شروع ہو جاتے ہیں، فحش کاری اور گانے بازے شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے گھر کے مردوں کا ڈانس کرنا اور میوزک کے آواز پر گھر کی بچیوں کا ڈانس کرنا، اور اسی طرح سے کھلے عام بے شرمی پنے کا اظہار کرنا، یہ اسلامی رواج نہیں ہے، اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ سنت اور شریعت کے خلاف ہے۔ جن گھروں میں یہ کام ہوتا ہوگا، اسلامی شریعت کے خلاف کام ہوتے ہوں گے،